الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. پھر ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ان لوگوں پر جو نیک لوگ ہیں اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے اور ہر چیز کی تفصیل کے لیے اور رہنمائی کے لیے، رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں، یقین کریں۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیے ہے، برکت والی ہے، اس کی اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کبھی یہ تم کہو کہ بے شک اتاری گئی تھی کتاب پہلی دو جماعتوں پر ہم سے پہلے، اگرچہ ہم اس کے پڑھنے سے غافل رہے۔ یا کہو کہ اگر ہم اتاری جاتی ہم پر کتاب تو ہم ان سے زیادہ ہدایت اختیار کرتے۔ پس تحقیق آ چکی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کھولی ہوئی اور ہدایت والی، رحمت والی کتاب۔ کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اور اس سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، برا عذاب ان کی کنارہ کشی کے سبب۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ 10 آیتوں میں اللہ پاک نے مختلف احکامات بیان کیے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا جائے اور بے حیائی اور برے کام اختیار نہ کیے جائیں، کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ماپ تول اس کو انصاف کے ساتھ پورا کیا جائے، کمی نہ کی جائے، اور جب بھی کوئی بات گواہی کے طور پر کہیں کہنے کا موقع آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ سچی، صحیح، پوری بات کہے، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ان 10 چیزوں کا اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعہ سے ہمیں بھی حکم دیا اور تمام انبیاء کرام کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے یہ احکامات نازل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جس میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم نے بیان کیں تاکہ ان لوگوں کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں اور رہنمائی حاصل کرنے میں آسانی رہے، اور اس کتاب کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات پر ان کو یقین ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے اس امت کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے،
اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کو دی ہے، اللہ فرماتے ہیں مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی برکات اللہ پاک نے بہت ساری رکھی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کی برکت اس طرح سے رکھی ہے کہ اس کتاب کے ذریعے، اس دین کے ذریعے اللہ پاک نے لوگوں کے قلوب کو آپس میں جوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب یہ دین نہیں آیا تھا، یہ کتاب نہیں آئی تھی، ہمارے آخری نبی نہیں آئے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ایسے دشمن تھے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور فألف بین قلوبکم، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو اس کتاب کی برکت سے، نبی کی برکت سے، دین کی برکت سے جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت خرچ کر دیتے اس بات پر کہ آپس میں دل جڑ جائیں، آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں، تو ایسا ممکن نہ تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ہی اپنے فضل و کرم سے، اس دین کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اپنے نبی کی برکت سے تمہارے دل ایسے جوڑ دیے، یکجان دو قالب ہو گئے، اس طرح سے آپس میں محبت کرنے لگ گئے۔ یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ اور پھر اس کتاب پر عمل کی برکات اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی نصیب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طبقہ، کوئی قوم اس کتاب کو من حیث الدستور، نظام کے، اس کتاب کو اپنے ملک میں قانون کی صورت میں نافذ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر امن قائم فرما دیں گے، عدل قائم فرما دیں گے، زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی۔ اور ایسا ہوا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت کے زمانے میں لوگ حضرت کے دور کو کہتے تھے کہ یہ خلافت راشدہ کے دور کی طرح ہے، یعنی جو عدل و انصاف حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ ساری دنیا کا عدل ایک طرف، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا عدل و انصاف ایک طرف، حتیٰ کہ مثال مشہور تھی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے، یہ عدل و انصاف تھا۔ اور برکات یہ تھیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ صدقہ اور خیرات دینے کے لیے روڈوں پر، راستوں پر، گلیوں کوچوں میں لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے، کوئی صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ہوتا۔ ایسی خوشحالی، ایسی فراوانی اللہ نے نصیب فرمائی، اور عادل امن ایسا قائم فرمایا کہ ایک خاتون اکیلے تنے تنہا ہزاروں میل کا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔
جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہزاروں میل کا سفر کیا اکیلے، اس وقت آج کا زمانہ سفر کا اور ہے، اس وقت کا زمانہ اور تھا۔ آج تو آپ جہاز میں بیٹھیں 2 دن میں یہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اس وقت تو اونٹ کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ، اور ایسے میں اکیلے ہزاروں میل کا سفر کرنا۔ تو پوچھا جب اس عورت سے کہ آپ نے یہ ہزاروں میل کا سفر کیا تو آپ کو کیسا لگا، تو کہنے لگی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے ایک ہی گھر کے سارے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک گھرانے کے، ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی راہ، ایسا۔ یہ برکات جو ہیں یہ قرآن کی برکت سے، یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ پانی کو مخاطب کرتے ہیں، پانی نہیں آتا تو خلیفہ جو ہے مسلمانوں کے سربراہ وہ پانی کو خط لکھ رہے ہیں اور پانی میں خط ڈال دیتے ہیں تو اس میں پانی جاری ہو جاتا ہے، ورنہ تو یہ دستور تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ ہر سال ایک بچی اس پانی کی نظر کر دیتے، وہ بچی اپنی جان سے کھل جاتی، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، پانی میں ڈوب جاتی، پھر اس میں پانی آتا۔ یہ سال ہا سال کی روایت تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، اسلام پھیلا، تو مصر کے لوگوں نے وہاں کے گورنر سے یہ کہا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری پریشانی یہ ہے، یہ سب سے بڑی ہماری تکلیف ہے، آپ کہتے ہیں اسلام میں ہر چیز کا حل ہے، پہلے تو ہماری یہ پریشانی دور کریں۔ وہاں کے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور کہا کہ یہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ان کی پریشانی یہ ہے۔ اب بتائیں، انسان ہو تو اس کو چلو سمجھا لیں گے، آپ کسی بھی قوم کے لوگ ہوں گے تو ان سے آپ اشاروں میں بات کر لیں گے، مذاکرات کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ اب پانی سے کیا کریں گے؟ پانی سے کیا کریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا بس اتنا کہا کہ اگر تم اللہ کے حکم سے چل رہے ہو اور اپنی مرضی سے نہیں چل رہے تو پھر یاد رکھو آج کے بعد بچی تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی اور پانی بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چل رہے ہو اور اگر تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو تو پھر یاد رکھو ہمیں تمہارے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ خط ڈالا اور پانی جاری ہو گیا۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ قرآن ہی کی تو برکتیں ہیں۔ عدل کا قائم ہونا، انصاف کا قائم ہونا، امن کا قائم ہونا، خوشحالی آنا آسمان سے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے، ہماری کتاب پر عمل کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے۔ فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے برکتیں اتار دیتے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی عورت کا نام کوئی ہے برکت؟ برکت کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اپنے وسائل اتنے ہو جائیں گے کہ کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے زیادہ بھی برکتی کیا ہوگی کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ساری نعمتیں موجود ہیں، جتنی اپنے ملک میں نعمتیں ہیں شاید کسی کے پاس ہی نہ ہو۔ چاروں موسم یہاں ہیں، زمین میں اللہ نے طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو ڈمی لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے سروں پر جو مسلط کیے گئے ہیں وہ کہنے کو ہمارے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ تو ان کے ہیں جو ہم ہمارے سروں پر مسلط کرتے ہیں۔ وہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن رنگ ڈھنگ ان کے سارے دوسرے ہیں۔
آج حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اس میں ٹویٹ کہتے ہیں نا جو انہوں نے بھیجا، میں نے کہا کہ ابھی آج سے 5 سال یا 7 سال پہلے شرعی عدالت نے سود کو ختم کر دیا، کہا کہ سود کی گنجائش نہیں ہے ہمارے ملک میں، اور حکومت نے اپیل کی سپریم کورٹ میں کہ بھئی جو ہے ہمیں 5 سال کا مہلت دی جائے کہ ہم جب تک متبادل نظام بنا لیں، اور حضرت نے فرمایا، حضرت نے اپنی خدمات پیش کی، دنیا حضرت سے استفادہ کرتی ہے، حضرت نے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم آپ کو نظام بتاتے ہیں اور دیتے ہیں، متبادل نظام بغیر سود کے۔ دوبارہ سے پھر جو ہے عدالت نے اس کو ختم کر دیا، سود والے نظام کو۔ اب پھر جو ہے آپ کے اسٹیٹ بینک نے اور کئی سارے بینکوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے اپیل کر دیا سپریم کورٹ میں کہ نہیں، ہمیں سودی نظام چاہیے۔ اب دیانتداری سے سوچیں قرآن کیا کہتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے سودی نظام سے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہاں سے آئیں گی خیر و برکت؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم اس کو نازل کیے ہیں، مبارکن برکت والی ہے۔ دیکھو بھائی، میرے آپ کے کہنے میں شک ہو سکتا ہے، مغالطہ لگ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو خالق کائنات ہیں رب ذوالجلال، وہ کہنے ہیں مبارکن برکت والی ہے۔ ظلم یہ ہے ہر حربہ آزماتے ہیں، ہر حربہ آزماتے ہیں، ہمیں جو جس طرف دھکیلتا ہے ہم جاتے ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کی غلامی کے لیے تیار ہیں، قرآن پاک کو بطور قانون اور آئین کے ماننے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جنہوں نے 40 سال سے قرآن کی بالادستی کے لیے جنگ لڑی، ایک آدھ سے نہیں، پوری دنیا سے جنگ لڑی، پوری دنیا سے جنگ لڑی، نیٹو سے جنگ لڑی، امریکہ سے جنگ لڑی، پہلے روس سے جنگ لڑی، 20 سال روس سے ٹکراتے رہے، پھر 20 سال امریکہ سے ٹکراتے رہے، بلکہ 40 سے زائد ملکوں سے ٹکراتے رہے، اکیلے نہت تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں، اور بالآخر دنیا میں تاریخ پر لکھا گیا تاریخ پر کہ امریکہ اپنی شکست پر دستخط کر کے اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس گیا، بہت ترلے لیے کہ مجھے تمہاری حفاظت کے لیے چند ایک لوگ یہاں چھوڑنے کی، انہوں نے کہا ایک آدمی بھی نہیں چھوڑنے دیں گے تمہارا، ایک آدمی، جب تک ایک امریکی رہے گا ہم ٹکراتے رہیں گے، نکلو یہاں سے، نکلنے پر مجبور۔ اور آج امریکہ کے بیان پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی ذلت امیز ہمیں شکست ہوئی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن دیانتداری سے بتائیں، انہوں نے پہلا بجٹ پیش کیا جس سے کہیں سے کوئی امداد نہیں لی، بغیر قرض لیے اپنے بجٹ کو پیش کیا اور بہت حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ 40 سال سے جنگ زدہ ملک آج بھی اس کے پیسے کی ہم سے زیادہ طاقت ہے، قدر ہے۔ افغانی وہاں کا جو روپے ہے 80 روپے پہ $1 ہے، 80 روپے پہ $1 ہے، اور ہم دیکھ لیں جوہری طاقت لے کر کے بیٹھے ہیں اور خیر سے 214 اور 15 تک ڈالر ہمارا پہنچا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کریں گے تو پھر یہ سزا ملے گی، یہ سزا ہمیں ملے گی۔ اب ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ابھی ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ دیکھو بات یہ ہے، ہمیں اپنے دھیان سے دو کام کرنے چاہیے، ایک تو دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا ہمارے ملک میں جو الیکشن ہوتے ہیں نا، یہ الیکشن تو غلط ہیں، سلیکشن ہوتے ہیں۔ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ کن کو لانا ہے اور کتنی پرسنٹیج سے لانا ہے۔ آپ سر پٹک لیں، ہوتا ہے وہی ہے، جو رزلٹ در پردہ تیار ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے اناؤنس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے ووٹ جو ہے صحیح لوگوں کو دینا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، لیکن صحیح لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم ووٹ صحیح لوگوں کو نہیں دیں گے تو جو ہمارے ووٹ سے آگے آئیں گے وہ جو سیاہ سفید کریں گے، ذمہ دار جہاں ان پر وبال ہوگا وہاں ہم پر بھی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت۔ تو خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنی برکتیں ہیں۔ کوئی اس کو لاگو تو کرے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کتنی اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے برکتیں رکھی ہیں۔ ہر چیز، ہر نعمت، دیکھو بارش کا نہ ہونا، وقت پر نہ ہونا، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے بھی برکتیں۔ تو بھئی آج اگر قرآن پاک کو ہم صحیح معنوں میں اپنے لیے ضابطۂ حیات بنا لیں، اور طالبان جن کی میں بات کر رہا تھا، بڑا کچھ کیا، کر رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، قرآن کی بالادستی قائم کر دی۔ کسی کو پسند ہو نہ ہو، وہ کہنے لگے ہمیں کسی سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا کر لو گے تو دنیا میں بھی تم پر رحم ہوگا اور آخرت میں تو ہے ہی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں اس کتاب کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، من حیث الافراد بھی اور من حیث القوم بھی عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔